اب عوام بہت کنفیوز ہوتی ہے کہ شب قدر ہے کون سی رات؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ اتنی آسان ہے شب قدر، اتنی آسان ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو شب قدر کا پتہ مل جائے گا۔ کسی نے کہا 21 ہوتی ہے، کسی نے کہا 23 ہوتی ہے، کسی نے کہا 25 ہوتی ہے، کسی نے کہا 27 ہوتی ہے، کسی نے کہا 29 ہوتی ہے۔ اقوال جتنے بڑھتے جاتے ہیں لوگوں کا کنفیوژن اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن آئیے میرے آقا سرکار غوث العظم دستگیر نے جو بتایا شب قدر، میں وہ آپ کو بتا دوں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس دن تو دل کی گہرائی سے اللہ کی عبادت کر، جس دن تو دل کی گہرائیوں سے، جس شب تو دل کی تہ سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، بس وہی رات تیرے لیے شب قدر۔ شب قدر کیا ہے؟ جس رات تو نے دل سے اللہ کو پکار لیا وہی تیرے لیے شب قدر ہے۔ باقی عوام کو اور معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ اتنا الجھا رہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سارے اقوال اپنی جگہ ہے۔ ارے شب قدر میں بھی دل غافل ہے تو کیا شب قدر ملی؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس دن تیرا دل حاضر ہے اور خلوص دل سے تو اللہ کو پکار رہا ہے تجھے شب قدر مل گئی۔ اس لیے کہ جس دن تو اللہ کو پکارتا ہے دل کی گہرائیوں سے، پھر اللہ تجھے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ تو پکارتا ہے، 3 مرتبہ اللہ تیری پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت امام زین العابدین جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو پہلی مرتبہ لبیک کہتے ہیں تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں، دوسری مرتبہ لبیک کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں، تیسری مرتبہ لبیک کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ پوری لبیک ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پوری لبیک ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہے۔ لبیک کہتے ہیں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کون؟ سید العابدین، زین العابدین، کریم ابن کریم، سید ابن سید، سخی ابن سخی، ولی ابن ولی، علی ابن علی۔ ان کا نام بھی علی، ان کے دادا کا نام بھی علی۔ اس قدر عبادت گزار ہیں کہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں امام زین العابدین۔ اسی لیے ان کو سید سجاد کہا ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ لوگوں نے کہا آپ لبیک ہی نہیں پڑھ پاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے جب بندہ خلوص سے لبیک پڑھتا ہے تو اللہ 3 بار اس کے جواب میں کہتا ہے لبیک و سعدیک، میں بھی حاضر، تو حاضر ہے تو میں بھی حاضر ہوں، اور میں نے تجھے نیک کیا، تجھے برکت والا کیا۔ اور جب بندہ زبان سے لبیک کہتا ہے اور دل سے نہیں کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک لا سعدیک، کہ میں تیرے لیے نہیں ہوں اور میں نے تجھے بدبخت کر دیا۔ کب؟ جب لبیک پڑھی جاتی ہے اور دل حاضر نہیں ہوتا۔ اب شب قدر تو مل گئی لیکن دل ہی حاضر نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے۔ نوافل پڑھی جا رہی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے۔ تسبیح پڑھی جا رہی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے۔ تو بتائیں پھر شب قدر کی برکتیں کیسے ملے گی؟ شب قدر کی برکتیں تو ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن لوگوں کے قلوب حاضر ہے، دل حاضر ہے، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو رو رہے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو تمہارا رونا بہت پسند ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہویا کرو تو گڑ گڑایا کرو، رویا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکی کے سر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، بلکہ اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو ہم ہنستے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ دوست اگر ناراض ہو جائے تو ہم روتے ہیں، بھائی اگر روٹ جائے تو ہم روتے ہیں،
گھر سے نکال دیا جائے تو روتے ہیں، بچہ مر جائے تو روتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو روتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں روتے۔ اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے حضور سید عالم سے سنا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کو منانے کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہائے افسوس ہمیں رونا نہیں آتا۔ سحری کا وقت ہم نے قہقہوں میں گزار دیا، افطار کا وقت تو قہقہوں میں گزار دیا، رمضان شریف کا آخری عشرہ آیا تو اب اس کو ہم بازاروں کی زینت میں گزار دیتے ہیں، بازاروں میں خریداری کے لیے گزار دیتے ہیں۔ کون روئے گا ہمارے حال پر؟ کون روئے گا ہمارے اعمال پر؟ کون روئے گا ہماری آخرت کے حوالے سے؟ یاد رکھے اللہ کے خوف سے تو پتھر بھی رویا کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے تو پتھر بھی رویا کرتے ہیں۔ کیا ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا پتھروں سے زیادہ کہ ہم اللہ کے لیے نہیں روتے، رب کی بارگاہ میں مغفرت نہیں چاہتے، رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ماہ رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ماہ رمضان تو مل گیا، کیا مغفرت بھی مل گئی؟ کیا بخشش بھی مل گئی؟ کیا نجات بھی مل گئی؟ بتاؤ اگر نہیں ملی تو یہ قہقہے کیوں ہے؟ یہ وقت کی بربادی کیوں ہے؟ شب قدر تلاش کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اب ہمارے پاس چند دن بچے ہیں، کاش کہ ہم اس کا احساس کر لیں۔